ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ایک شخص ہے مکہ کی سائڈ میں، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ. ان تک اسلام پہنچا. اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور جو نبوت کے دعویٰ کرنے والی ہستی ہے اس سے میں ملنا چاہتا ہوں. سردار تھا. لوگوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں 2-3 بندے، حالات کا جائزہ لے کے آتے ہیں، آپ بڑے ہیں قوم کے، بعد میں آپ چلے جائیں. راضی ہو گیا. لوگ چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. مکی زندگی ہے. سوال کرنے والے کہنے لگے من انت وما انت، تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے، تیرا کام کیا ہے. عربی جانتے ہوتے نا، تو من انت وما انت کا مطلب بڑا پیارا ہے. ایک کا تعلق من کا ذوی العقول سے ہے اور ما کا تعلق غیر ذوی العقول سے ہے. آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں. یہ من انتا کا جواب تھا. ما انتا، تیرا کام کیا ہے، تعارف کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ہوں. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی نازل ہوتا ہے، کوئی وہ آیت سنا دو. آپ نے یہ آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وہ حیران ہو گئے. ایک ہی آیت میں کتنے مضامین سما گئی، احاطہ کر لیا اس آیت نے. عرب تھے اور بعض رات صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جامع معنی انداز میں اسلام کی ساری تعلیم اس آیت کے اندر موجود ہے. اسلام جو بتانا چاہتا ہے کیا کرو، جن چیزوں سے منع کرتا ہے رک جاؤ، وہ سب اس میں آ گئی ہے. اور اسی وجہ سے یہ آیت عید کے اور جمعہ کے خطبوں میں شروع سے ہی بالکل آخر میں دوسرے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے، تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. وہ یہی ہے. یہ واپس آ گئے، اپنے سردار کو بتایا کہ ہم نے یہ پوچھا اور جواب دیا، اور آیت انہوں نے یہ سنائی. اقسم بن سیفی کہنے لگا اپنی قوم کو جمع کر کے کہ لوگوں، یہ برحق پیغمبر ہے، بڑی پیاری تعلیم ہے اس کی. اگر میری بات مانتے ہو تو سارے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو والسابقون الاولون میں ہم داخل ہو جائیں گے. اسلام تو لانا ہی ہوگا، ایک دن ہمارے گھروں میں اسلام آ جائے گا، لیکن ان خوش نصیبوں میں ہم شمار ہو جائیں جو پہلے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں گے. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس آیت کو سن کر خدا جب ہدایت دیتا ہے تو ایک آیت ذریعہ بن جاتی ہے، اور نہ ہدایت دے تو بار بار قرآن سنتے رہو، واز سنتے رہو، پھر بھی ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہو. جی خدا بھی راضی رہے، صنم بھی ٹھیک رہے، کام چلاؤ. ہمارا یہ حال ہے. یہاں دیکھو ایک آیت کے ساتھ نظام بدل گیا.